بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوتھے سیشن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے اس چوتھے سیشن میں، چوتھے پارٹ میں، چوتھی قسط میں ہم آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی سے کہ وہ اپنے دربار میں ہمارے اس کلام کو قبول کرے گا اور ہم سبھی کو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی اور میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یا تو ظہور قدسی کہہ لیں یا اس صبح کو صبح سعادت کہہ لیں یا پھر اس ولادت کو ولادت باسعادت کہہ لیں۔ ارباب تاریخ اور اہل سیر نے الگ الگ مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شاعر یوں گویا ہوتا ہے: اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سے کوئی نہ تھا، اس سے کوئی نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، خوش وضع خوش ادا خوش نوا خوش کلام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ ایک شاعر آقا کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں کہ آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے، آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر یوں تحریر کرتے ہیں: آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شاعر یوں عرض کرتے ہیں: زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اور ایک شاعر یوں عرض کرتے ہیں: ستے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کا یعنی ستائے ہوئے چہروں کا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا،
ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو صحیح جینے کا شعور آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے ہزاروں ہزار لاکھوں شامیں ہوئیں اور ہزاروں لاکھوں صبحیں نمودار ہوئیں۔ اس دنیا کے چمنستان میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، لیکن وہ پیر کا دن، اس پیر کی تاریخ، اس پیر کی صبح اور اس پیر کی روح پرور بہار وہ ہے جس کا زمانے کو ہزاروں سالوں سے بلکہ کروڑوں برسوں سے انتظار تھا۔ آسمانوں کے سیارے گویا اسی دن کے شوق اور چاہت میں ازل سے گردش کر رہے تھے۔ دن اور رات اسی صبح جاں نواز کے لیے کروٹیں بدل رہے تھے۔ آفتاب و مہتاب، شمس و قمر، نباتات و جمادات، فضاؤں کی خوشبوئیں، چمنوں کی بہاریں، شب و روز کے انقلابات، یہ برگ و بار، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ گل، یہ غنچے، یہ باغ و بہار، یہ گلستان، یہ چمنستان، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کے سب مشکبار اور فیضیاب ہونے کے لیے رحمت للعالمین آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سراپا انتظار بنے ہوئے تھے۔ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک جو پاکیزہ ہستیاں اس کائنات میں آ کر جس راستے کو اپنے اپنے زمانوں میں ہموار کر گئے تھے اور نبوت و رسالت کے جس عالیشان محل کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے ہو چکی تھی، اس کی آخری اینٹ آنا اور نبوت و رسالت کے محل میں لگنا باقی تھا۔ اس پیر کی صبح جانواز میں وہی پاکیزہ طینت، مقدس شخصیت، مقصود کائنات، محبوب رب کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے شکم سے اس دنیا میں تشریف فرما ہونے والے ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، آتش قدح فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ ارے نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جحیم شر، آتش قدح کفر، آتش قدح فارس نہیں بلکہ آتش قدح کفر، آذر قدح گمرہی، سرد اور ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت قدح خاک میں مل گئے، شیراز مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، اور توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا،
یعنی یتیم عبداللہ بلکہ در یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے عزت و اجلال ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر امام محی سنہ قامع البدعہ ابو محمد حسین بن مسعود الفرا البغوی رحمہ اللہ صاحب مصابیح نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی پیاری روایت نقل فرمائی ہے، اور یہ روایت مشکات المصابیح میں بھی صفحہ نمبر 513 پر موجود ہے. روایت اس طرح ہے: عن العرباض بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام تو ابھی گندی ہوئی مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تھا، ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی. اس وقت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، اور فرمایا: وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں تمہیں اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں. فرمایا: دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا ہوں. یعنی انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی جو پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، اور آپ ان میں انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کرنا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ یقیناً آپ ایسے غالب ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آپ ایسے حکیم ہیں کہ آپ کا ہر حکم حکمتوں سے لبریز ہوا کرتا ہے.
اور آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبشارت عیسیٰ، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ صف میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہوئی، ومبشرا برسول، یہ ہے بشارت عیسیٰ، ومبشرا برسول، اور میں کہ ایسے رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد پیغمبر وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ ہے بشارت عیسیٰ کا مطلب۔ اور آقا نے آگے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، اس وقت ان کے بدن سے ایک نور نکلا، اضاء لها منه قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، یعنی فرشتوں روحوں میں میری نبوت کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر صاحب مظاہر حق نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ایک حدیث میں یہ وارد ہے کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی عرش پر اور آسمانوں پر اور جنت کے دروازوں پر اور جنت کے محلوں پر اور جنت کے بالا خانوں پر اور جنت کی حوروں کے سینوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر اور شجرہ طوبہ کے پتوں پر، فرشتوں کی آنکھوں پر اور ان کے ابروؤں پر لکھ دیا گیا تھا۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم ارواح میں دوسری روحوں کو تربیت دیا کرتی تھی، جیسا کہ بدن دوسرے بدنوں کو تربیت دینے والا تھا۔ بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عجیب ہے اور بہت ہی پیاری ہے، اسی لیے تو کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب یہ کہ وہ پیر کی صبح کون سی تھی جس پیر کی صبح کو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو وہ پیر کی صبح کون سی تھی، کیا تاریخ تھی؟ اس سلسلے میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر کے دن اپریل کا مہینہ سن 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت چچا ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوا۔
آگے فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار فرمایا ہے۔ ادھر الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ یعنی کہ پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں مزید کہ 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ادھر علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سیرت النبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیئت داں عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی پیر کو مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور ادھر سیرت سید البشر جو اصل تالیف ہے علامہ امام محب الدین احمد بن عبداللہ حسینی طبری رحمت اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ کیا ہے فقیہ الامت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرماتے ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 8 راتیں گزر چکی تھیں، بہت سے علماء نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 12 راتیں گزری تھیں۔ ابن اسحاق نے اس کے علاوہ کوئی اور قول نقل نہیں کیا۔ بہرحال یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے متعلق گفتگو۔ خلاصہ یہ کہ دن تو متعین ہے پیر کا دن، اور مہینہ بھی متعین ہے یعنی کہ ربیع الاول، لیکن تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اصل اس شریعت کو اپنی زندگیوں میں اتارنا، یہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا مقصد ہے۔ ان قریب ہم سیشن نمبر 5 میں ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات سیرت کو سنتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔